بسم الله الرحمن نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل تکریم علماء کرام، ذمہ داران ملت و قوم اور اپنے دل و جذبات میں اہمیت اور غیریت رکھنے والے دینی ایمانی بھائی، آج ہم اس مسجد میں اصلاح معاشرے کے عنوان کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ اس کا اگر سیدھا سادہ ہم ترجمہ کریں، معنی نکالیں، میننگ اگر بیان کریں تو اس کا مطلب اور معنی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ سماج کی برائیوں کی اصلاح، درست سماج کو سدھارنا، اور اسی کی فکروں کو لے کر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور آج تک ہم جمع ہوتے چلے آ رہے ہیں، کبھی بڑے پیمانے پر جمع ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے پیمانے پر جمع ہوتے ہیں، کبھی محض مشورے اور مذاکرے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور کبھی برجستہ اگر برائی سامنے آ جاتی ہے تو اس وقت جمع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سماج کو سدھارنا ہے کیا؟ کس کو کہتے ہیں سماج کا سدھارنا؟ دو لفظ ہیں اس میں، ایک ہے سماج اور دوسرا ہے سدھارنا۔ پہلا لفظ ہم سمجھے کہ سماج ہے کیا چیز، معاشرہ کیا چیز ہے۔ ہم بیماری کا علاج اس وقت کرواتے ہیں جب بیماری معلوم ہو، اور اس سے پہلے بھی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیماری کس میں ہے۔ بیماریاں بہت ساری ہیں، روز نئی ایک بیماری ظاہر ہوتی ہے کہ یہ فلاں بیماری فلاں بیماری، اس کے نشان بھی آتے ہیں، معالج بھی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہ بیماری کسی میں ہو ہی نہیں
تو علاج کس کا کریں گے؟ تو پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ بیماری کن میں ہے، کس میں ہے، کن لوگوں میں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ معلوم ہونا ضروری کہ بیماری ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیا ہے۔ اور نمبر 3 پر یہ معلوم ہونا ضروری کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے اور اس علاج کا طریقہ کیا ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں بیماری کے علاج کرنے والے، ہم ہر کس و ناقص کے پاس نہیں چلے جاتے، معلومات کرتے ہیں، ڈیٹیل نکالتے ہیں کہ کون سا ڈاکٹر اس فن کا بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، اور اس کے پاس پھر علاج کے لیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی اس مجلس میں ہمیں یہ 3 چیزیں سمجھنی ہیں کہ آخر اصلاح معاشرے کے عنوان کے تحت جن برائیوں کا مذاکرہ اور تذکرہ ہوتا ہے، یہ برائیاں کن میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں معاشرے میں، سماج میں۔ اب مجھے خود کو یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ سماج اور معاشرہ ہے کیا چیز۔ جس دن ہم سب سمجھ گئے کہ معاشرہ کیا ہے، انشاءاللہ اس دن سے بیماریوں کا علاج شروع ہو جائے گا۔ ہم پہلی ہی منزل میں بڑی خطا کر جاتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سماج میں برائیاں ہیں، پوچھتے ہوئے کس میں ہے؟ فلاں ایسا ہے، فلاں گھر ایسا ہے، فلاں لون لیتے ہیں، فلاں بیاج خور ہے، فلاں سٹا کھیلتا ہے، فلاں اپنی بیٹی کی شادی بڑھاوا دکھلانے کے لیے، تکبر کے لیے کرتا ہے، فلاں۔ تو سماج خالی فلاں ہے؟ سماج اور معاشرہ خالی فلاں ہے؟ کون ہے سماج اور معاشرہ؟ کسی تعریف کرنے والے سے پوچھا جائے، میں اپنے سادے انداز میں کہوں تو میں کہوں گا میں اور تم۔ کون سماج اور معاشرہ کون ہے؟ میں اور تم۔ کسی کی زبان پر یہ نہیں سنو گے کہ تم اور میں، یہ نہیں سنو گے۔ معاشرہ اور سماج کون ہے؟ میں اور تم۔ پہلے نمبر پر معاشرہ میں ہوں، میں اگر ختم تو سماج ختم، آپ ختم تو سماج ختم۔ کسی کے گناہ پر کسی کا بائیکاٹ کیا جائے تو کیا لفظ وہ بولا جاتا ہے؟ نہیں کرنا اپنے کو، کیا جائے تو کیا بولتے ہیں؟ آنر سماجنا بار کرے ہو۔ اکیلے کو نکالا ہے، اس کے گھر کو نکالا ہے، آپ نے اس کو منع کر دیا ہے، ہم یہ بولتے ہیں آنر سماجنا بار کرے ہو۔ اس کا مطلب ساتھ میں تھا تو وہ سماج تھا، اس کو الگ کیا تو وہ سماج نہ رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر انسان ایک سماج ہے۔ میں خود ایک معاشرہ ہوں، آپ خود ایک معاشرہ اور سماج ہے۔ چلیے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ میں اور ہم سب یہ ایک معاشرہ اور سماج ہے۔ دوسری بات کہ معاشرے میں خرابیاں ہے، کون نہیں جانتا؟ کرنے والا بھی جانتا ہے، نہ کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ بیماریاں تو بہت ساری ہیں۔ رسومات کہہ دو، خرافات کہہ دو، جائز اور ناجائز طریقوں کے ذریعے سے کمائی کے اسباب کہہ دو، لیکن کچھ ایسی خرابیاں ہیں جن کو آج تک ہم خرابی سمجھے ہی نہیں ہیں۔ اگر ان خرابیوں پر پکڑ آ جائے تو باقی کی ساری خرابیاں آسان۔ جن میں سے ایک ہے جھوٹ بولنا۔ آج تک ہم نے اس پر محنت ہی نہیں کی کہ جتنے مسلمان ہیں، میری سماج کے لوگ ہیں، سب سچے، سچ بولنے والے بن جائے۔ اس پر محنت ہی نہیں ہوئی۔ اس پر محنت ہو جائے نا تو سارا جھگڑا ختم، ساری فسادوں کی جڑ ختم۔ یہ ایک بیماری۔
دھوکہ فریبی دوسری بیماری، سب کرتے ہیں، اس پر محنت نہیں ہوئی۔ تیسری بیماری جو سب سے بڑی بیماری ہے، خود کی اصلاح چھوڑ کر دوسروں کی اصلاح میں لگ جانا، خود کی فکر چھوڑ کر دوسروں کی فکر میں لگ جانا، ان پر محنت ہی نہیں ہوئی۔ اگر ان پر محنت ہو جائے تو ساری برائیوں کی جڑ ختم، اور جب جڑ ختم ہو جاتی ہے تو تنے نہیں رہتے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سب سے زیادہ پکڑ ہوتی تھی جھوٹ بولنے پر۔ آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا، مومن جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اور جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان اور جھوٹ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا ہماری رگ رگ میں جمع ہے۔ بلکہ حال یہ ہے کہ ہم بڑے اپنے چھوٹوں کو، بچوں کو جھوٹ بولنے سکھاتے ہیں۔ کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جن میں ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ڈلواتے ہیں۔ جماعت گشت والے آ گئے، بیٹے سے کہلوا دیں، بیٹا کہہ دو ابا گھر پر نہیں ہے، گھر پر موجود ہے، فون اٹھایا، بیٹے کو دما دیا، بیٹا ایسا فون میں بول دو میرے ابا تو باہر گئے ہیں۔ اب بچپن سے بیٹے کو جھوٹ بولنے ہم سکھا رہے ہیں، پھر جب بڑا ہوتا ہے وہ باغی بن جاتا ہے تو شکایت کرتے ہیں، مول صاحب میرا بیٹا باغی بن گیا، میری ایک نہیں سنتا۔ بچپن میں آپ نے اس کی جھوٹ پر تربیت کی، اب وہ بڑا بننے کے بعد آپ کی کیا سنے گا؟ آپ کو سنائے گا، وہ آپ کی سنے گا نہیں۔ تو میرے بھائیو، تیسری بات کہ اصلاح کا طریقہ اور علاج کیا ہے۔ آج ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگ گئے، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں خراب ہے، فلاں گھر خراب ہے، فلاں لڑکی خراب ہے، فلاں بہن خراب ہے۔ میں کتنا خراب ہوں میں خود نہیں دیکھتا۔ میں اپنے آپ کی اصلاح کر دوں، اپنے آپ کو سدھار دوں تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، سماج خود بخود سدھر جائے گی۔ اتنی ساری محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن جیسا ہم چاہ رہے ویسا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب، ریزن، کارن یہی ہے کہ ہر انسان اپنی اصلاح چھوڑ کر دوسری کی اصلاح میں لگ گیا ہے۔ حالانکہ اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم روز بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، صرف نماز میں، صرف روزے میں، زکوٰۃ میں، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں نہیں، معاشرت میں، اصلاحی معاشرے میں نہیں۔ یہ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، ذمہ دار قسم کے حضرات ہیں، انہی سے اگر پوچھا جائے بھائی آپ کے گھر میں شادی ہوئی تھی، کیا آپ نے سادگی کے ساتھ کی تھی؟ آپ نے ولیمہ کس نیت کے ساتھ کیا تھا؟ انہی سے پوچھا جائے۔ بھائی آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کے گھر میں الگ الگ طریقے سے کمائی آ رہی ہے، کیا آپ نے کبھی اپنے گھر میں آنے والی کمائی کے تعلق سے سروے کیا کہ میں جہاں جہاں سے کما رہا ہوں کیا میں پورے حق کی ادائیگی کے ساتھ اجرت اور تنخواہ لے رہا ہوں؟ میں نے کسی جگہ اگر انویسٹ کے لیے روپیے لگائے ہیں تو روپیے کیا میرے پاس حلال طریقے سے آ رہے ہیں یا حرام طریقے سے؟ شک شبہ والے آ رہے ہیں یا پیور آ رہے ہیں؟ میرا بیٹا کما کر لا رہا ہے تو کیا آپ نے کبھی اپنے بیٹے سے یہ پوچھا کہ بیٹا تم کما کے لا رہے ہو، کیسے کما رہے ہو؟ کیا جھوٹ بول کے کما رہے ہو، دھوکہ دے کے کما رہے ہو، غبن فاحش کے ساتھ کما رہے ہو؟ بیٹا تم نے انویسٹ کیا ہے شیئر مارکیٹ میں،
بیٹا کیا شیئر مارکیٹ جائز ہے یا نہیں، جو آپ نے تفتیش کی یا نہیں کی؟ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ مہینہ ختم ہوتا ہے، اماں انتظار میں ہوتی ہے، ابا انتظار میں ہوتے ہیں، ایک دن تنخواہ لیٹ ہوئی فوراً ابا پوچھتے ہیں بیٹا تنخواہ نہیں ملی، تیرے سیٹ نے نہیں دی، کب دے گا؟ بولنا کہ تنخواہ دو۔ ایک سال ہو گیا، باپ بیٹے سے درخواست کرتا ہے بیٹا اب تیرے سیٹ سے کہنا بہت سالوں سے کام کر رہا ہو، تنخواہ بڑھاؤ، اتنے میں نہیں پہنچا تھا۔ لیکن کبھی بیٹے سے یہ نہیں سکھایا، بیٹے سے یہ نہیں پوچھا بیٹا تو سیٹ کیا کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے، امانت داری کے ساتھ کرتا ہے یا خیانت داری کے ساتھ کرتا ہے، بیٹا کسی گاہک کو تو دھوکہ اور فریب دیتا ہے یا امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے؟ کبھی نہیں پوچھا، ہم نے نہیں پوچھا۔ تو جس معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم دوڑ دھام کر رہے ہیں، ہم اس کی خبر کیوں نہیں لیں گے؟ چراغ سے چراغ جلتا ہے، چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، لیکن اگر چراغ ہی بجھا ہوا ہو تو دوسرا چراغ نہیں جلتا۔ دیسی الفاظ میں کہو کہ دیوو ہڑ جلو ہے، تو اس دیوے کو پکڑ کے لے جائیں گے، دوسرا دیوا جلائیں گے، لیکن دیوا ہی اگر بجھا ہوا ہو تو دوسرے دیوے کو جلا نہیں سکتا۔ اصلاح کا کام سب سے پہلے اپنی ذات پر کرنا پڑے گا۔ اور میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی نا، اس میں اللہ نے سب سے پہلے یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم اپنے آپ کو پہلے لازم پکڑ لو، سب سے پہلے اپنے آپ کو۔ آگے اللہ نے وعدہ کیا کہ تم اپنی اصلاح میں لگ جاؤ گے تو دنیا کی ضلالت و گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لیکن آج الٹی گاڑی چل رہی ہے ہم سب کی کہ ہم پوری سماج کی اصلاح میں لگ گئے اور میری اور میرے گھر کی اصلاح کو بھول گئے۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات اور پہلی اس بات کی فکر کرنی ہے کہ جن جن برائیوں کو ہم معاشرے میں سے، سماج میں سے ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ برائیاں ہماری زندگی میں اور میرے گھر میں نہ ہو۔ تو معاشرے پر اثر پڑے گا، تو معاشرے میں سے وہ برائی ختم ہوگی۔ اگر میں اپنے گھر سے اس برائی کو ختم نہیں کر سکتا، میرے گھر سے وہ برائی دور نہیں ہو سکتی، تو پھر معاشرے میں سے بھی وہ برائی دور نہیں ہوگی۔ ہم لاکھ محنت کریں گے، ہماری اس محنت کا اثر ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے عزم کرو کہ سب سے پہلے ہم معاشرے میں، سماج میں جتنی بھی برائیاں ہیں، جس لائن کی بھی ہے، اور سب سے بڑی برائی جو ہے جھوٹ، اور آج فون کے ذریعے سب سے بڑا آسان ہو گیا جھوٹ بولنا، اس بیماری کو سب سے پہلے میں اپنی زندگی میں سے، پھر میری اولاد میں سے، میرے گھر میں سے، میرے خاندان سے، پھر میرے محلے سے اور میرے گاؤں سے میں دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسری بات، معاشرے کی خرابیوں کو دور کیسے کیا جائے، کیا کیا طریقے اپنائے جائیں، کیا ترتیبیں بنائی جائیں کہ جس کے ذریعے سے معاشرے میں سے خرابی دور ہو جائے۔ آپ کہیں گے کہ اس کو بٹھایا تک عنوان دے کر کہ شادی کی رسومات، نہ حلال حرام پر بولنا ہے، اور یہ تو کچھ اور ہی بولنے بیٹھ گیا ہے، تو اس کے لیے معذرت، آئیں گے، اس پر بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ سب کو معلوم ہے، کس کو نہیں معلوم کہ میرے محلے میں، میرے گھر میں کیا برائی نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے نا؟ تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ اس برائی کا علاج کیا ہے اور علاج کا طریقہ کیا ہے، یہ اصل ہے۔ جتنی بھی برائیاں ہیں، برائیوں پر بھی ہم آئیں گے۔ دوسری بات، پہلی بات تو یہ کہ اسلام کا مشن ہم شروع کریں گے اپنی ذات سے، دوسروں سے نہیں۔ سب سے پہلے میری ذات کی میں اصلاح کروں گا، پھر آگے دوسروں کی اصلاح کی فکر کروں گا۔ دوسری بات کہ ان برائیوں کی فکر کیسے کی جائے، کیا طریقہ اپنایا جائے تو معاشرے میں سے برائیاں ختم ہوگی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص طریقہ نہیں بتلایا کہ
کہ بھی معاشرے میں سے فساد، فتنہ، برائیاں دور کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ نے کہا ادعوا الی ربکم بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے تم اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ اب ہر بیماری کے علاج کا طریقہ ایک نہیں ہوگا، الگ الگ ہوگا، الگ الگ انداز میں ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے معاشرے میں خرابی آئی، ہم نے دیکھا کہ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے، مذاکرہ ہو گیا کہ بھئی ایسا ایسا کرتے ہیں، ایسا ایسا کرتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ برائی کیا واقعی میں آئی ہے یا نہیں آئی۔ بہت سی مرتبہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اور آ جاتی ہیں، حقیقت میں برائی ہوتی نہیں ہے، اور مذاکرہ کرنے سے برائی مزید آ جاتی ہے۔ اس لیے پہلے یہ تحقیق کے ساتھ معلوم کریں کہ واقعی میں یہ برائی ہمارے درمیان میں ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 2 پر یہ معلوم کریں کہ یہ برائی عام ہو گئی ہے یا کچھ لوگوں میں ہے۔ نمبر 3 پر جن لوگوں کے اندر ہے تو سب سے پہلے ہم ان کی عزت کا خیال کریں۔ یہ نہیں کہ ہم ان کو ذلیل کر دیں، رسوا کر دیں، جا رہے تھے درمیان میں 3-4 آدمی بیٹھے تھے، اسی درمیان میں اس کو ٹوک دیا، نہیں۔ قرآن نے کہا بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت سے اور اچھے انداز سے ہمیں اس کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے 3 طریقے بتلائے۔ کتنے طریقے؟ کامن را منکم منکرن، تم میں سے کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے۔ کتنا جامع اور معنی لفظ اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا۔ اللہ کے نبی نے یوں نہیں کہا کہ اس بیماری کو ختم کر دے، اس فتنے کو ختم کر دے، اس فساد کو ختم کر دے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا فلیغیرہ بیدہ، آپ اس کو بدل دے۔ کس سے؟ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں، ہم ذمہ دار لوگ یہاں جمع ہیں، عوام نہیں ہیں، گاؤں کے لوگ نہیں ہیں۔ ہم یہ بتائیں کہ ہمارے سامنے کتنی ایسی برائیاں آئی کہ جس کو ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے بدل سکتے تھے اور نہیں بدلی۔ ہاتھ سے بدلنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو مارے، پیٹے، کوٹے، یہ نہیں ہے مطلب۔ ہاتھ کے مطلب یہ ہے کہ تنبیہ کے ذریعے سے آنکھ لال کر کے اس کو کہیں کہ اگر تو اس دین کے معاملے میں اس برائی سے دور نہیں ہوگا تو ہم تیرے سے تعلق نہیں رکھیں گے، ہم تیرے گھر پر نہیں آئیں گے، ہم تیرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، ہم تیرے ساتھ بیٹھیں گے نہیں۔ کتنی مرتبہ کیا؟ فضائل اعمال میں تقریباً روزانہ آپ حضرات سنتے ہوں گے بنو اسرائیل کے تعلق سے کہ ان کے بہت سارے اچھے لوگ بھی ہلاک ہو گئے، عذاب میں مبتلا کرا دیے گئے۔ کیوں؟ برائی کو دیکھتے تھے، ان کے پاس ہاتھ سے اس برائی کو بدلنے کی طاقت تھی، لیکن بدلتے نہیں تھے، کچھ کہتے نہیں تھے، انہی کے ساتھ کھاتے تھے، انہی کے ساتھ پیتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور یہ تو روایتوں میں، بہت ساری روایتوں میں، ایک قوم پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بستی کو ہلاک کر دو۔ جبرائیل امین اللہ کے پاس آئے، کہا اللہ آپ نے فلاں بستی کو ہلاک کرنے لگا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں نے حکم دیا ہے کہ نیچے سے اوپر کر دو، اوپر سے نیچے کر دو، یعنی الٹ کے پلٹ دو۔ کہا اللہ اس میں فلاں بندہ نیک بھی رہتا ہے۔ اللہ نے کہا اسے بھی ختم کر دو، اس لیے کہ ان کی اصلاح کی فکر انہوں نے نہیں کی، ان کو روکا نہیں،
آج امر بالمعروف تو خوب ہو رہا ہے لیکن نہیں عن المنکر نہیں ہو رہا ہے. اور ایک ہی ڈائلوگ ہے کون اڑخور تھا کون اڑخور تھا. یہ کیوں ڈائلوگ آیا کہ کون اڑخور تھا؟ اس لیے کہ یہ جتنے لوگ بولنے والے ہیں انہیں احساس نہیں ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑے ہو کر رب کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تیرے گھر میں، تیرے سامنے، تیرے محلے میں، تیرے گاؤں میں یہ برائی ہو رہی تھی اور تیرے پاس یہ پاور تھا کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے تو اسے بدل سکتا تھا لیکن تو نے بدلا نہیں تھا. یہ سوال ہوگا. اسی لیے سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اس امت کو، والعصر زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا ساری کی ساری انسانیت خسارے میں سوائے چند لوگوں کے. اور وہ چند لوگ کون ہیں؟ ان کی صفات بیان فرمائی. فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان لانے والے. اور صرف ایمان کافی نہیں، دوسری صفت بیان فرمائی وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ. اور تنہا اعمال صالحہ بھی کافی نہیں، صرف اتنا کافی ہوتا تو آگے والا جز اللہ تعالیٰ بیان نہ فرماتے، کہہ دیتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آیت ختم ہو جاتی، سورہ کو ختم کر دیتے کہ ایمان لے کے آ جانا، اپنے خود کے اعمال لے کے آ جانا، تم خسارے سے بچ جاؤ گے. اللہ نے فرمایا نہیں، اتنا ہی کافی نہیں ہے، آگے اور دو کام تمہارے ذمے میں ہے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا مطلب؟ حق کی وصیت کرنا، صبر کی وصیت کرنا. ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے مفسرین کے بعد بیٹھے ہی نہیں کہ بھئی سمجھائے، علماء سے سمجھا ہی نہیں کہ حق اور صبر کے کیا معنی ہے. ہم نے تو یہی سمجھ لیا، اگر سیدھا سیدھا ترجمہ اگر کسی نے سنا ہوگا کہ حق بات کی وصیت کرو، اور صبر کا ترجمہ یہ سب سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا تو یہی سمجھ لیا کہ ہاں تکلیف پڑے تو صبر کرنا، اس لیے کہ صبر اسی کو کہتے ہیں. یہ معنی نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے وتواصوا بالحق، یعنی اچھائیوں کا حکم کرتے رہنا، اچھائیوں کی وصیت کرتے رہنا، اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہنا، بیان کرتے رہنا، سمجھاتے رہنا ان کو. اور دوسرا جز وتواصوا بالصبر، صبر کے معنی بیان فرمائیے برائیوں سے بچنے کی وصیت کرتے رہنا، منکرات سے بچنے کی نصیحت کرتے رہنا، منکرات سے روکنے کی تدبیریں کرتے رہنا. یہ چار کام آئیں گے تبھی خسارے سے بچ سکتے، ورنہ نہیں بچ سکتے. میں نے نہیں کہا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ آیت پوری ہوئی. منکرات پر کام کرنا پڑے گا. اور خود تو ٹھیک ہے، اچھائیں بول دیا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی پوچھیں گے. اللہ کے نبی اس امت کو ذمہ داری دے کر گئے ہیں لکلکم راعٍ، تم میں سے ہر انسان یہ ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، چرواہا ہے. چرواہا جب بکریوں کا ریوڑ لے کے جاتا ہے تو وہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ وہ بدکنے والی بکری کی ذمہ داری میرے بھی نہیں ہے. وہ بکرا ہے نا، وہ تو اکھا دن دوسرے کے کھیت میں گھس جاتا ہے، اس کی ذمہ داری میری نہیں. بولی بکری ہو، بالی بکری ہو، بدکنے والی بکری ہو، مارنے والا بکرا ہو، تمام بکریوں کی ذمہ داری چروائے کی ہوتی ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ساری رعیت جتنے لوگ اپنے ماتحت میں ہیں ان سب کے بارے میں قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا بھائی تم نے کیا کام کیا تھا، تم نے برائیوں کو روکنے کے لیے کیا کام کیا. اور اس کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتلایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دیں. فتنے ختم نہیں ہونے والے، فسادات ختم نہیں ہونے والے، برائیاں ختم نہیں ہونے والی، قیامت تک وہ آتی رہے گی. ہمیں اسے بدلنا ہے. یہ بھائی سود کھاتا ہو گیا، اس کو سمجھا کر بجھا کر علماء سے ملاقات کروا کر اس کو سود سے حلال طریقے پر لانا ہے. کاروبار کے ذریعے سے حرام کمائی کر رہا ہے، فتویٰ دے دیا کلو دو دن
روم کو موڑی کمائی سے، ناجائز طریقے سے کاروبار کرے سے، لیکن کبھی یہ دل میں فکر نہیں ہوئی کہ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ، اچھا چائے پینا بند نہیں کرے گا، اس کی دکان پہ جائے گا، اس کی آفس میں جائے گا، یہی کہنے والا ڈنکی کی چوٹ بول کر منگوائے گا، بھائی گولڈن منگواؤ نا، پی کے آئے گا۔ کیسے معاشرے کی اصلاح ہوگی؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہاتھ سے بدل سکتے ہیں تو اس کی کوشش کرنی پڑے گی۔ دوسرا اللہ کے نبی نے دوسرا درجہ بیان فرمایا، وَفَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہو تو فَبِلِسَانِ، اپنی زبان کے ذریعے سے، گالیاں دے کر نہیں، برا بھلا کے کر نہیں، غصہ کر کے نہیں، الموعظۃ الحسنہ، اچھی سے اچھی نصیحت کر کے ذریعے سے، میرے سے نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم اس بھائی سے درخواست کرو، بھائی تو جو کاروبار کر رہا ہے، بھائی تو یہ تجارت میں پیسے تو نے لگائے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ناجائز طریقے کے کاروبار ہے، ایک کام کر، تو وقت نکال، میں بھی وقت نکالتا ہوں، اپنے علاقے میں علماء موجود ہے، مفتیان کرام موجود ہے، دارالافتاء موجود ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سیدھا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں، ناجائز ہے، حرام ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہم کا ایک ملفوظ حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حضرت ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے اپنے معاشرے میں، اپنی سماج کے لوگوں کے درمیان میں، کہ آپ امت کو یہ حرام کہہ کر مت چھوڑ دو کہ فلاں چیز ناجائز ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں طریقہ ناجائز ہے، فلاں کاروبار حرام ہے، حرام کہہ کر مت چھوڑ دو، انہیں بتاؤ کہ یہ چیز تم حلال طریقے سے بھی اگر کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ ایسا ہے، مفتیان اعلام سے معلوم کرو۔ ہاں، جو چیز اس کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی جواز کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ہم قرآن و حدیث کی زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں، اس سے ہٹ تو نہیں سکتے، لیکن دین پر چلنا ہے تو پھر یہ محنت تو کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا زبان کے ذریعے سے، یہ ذمہ دار حضرات سب جمع ہیں، اپنے گھر میں کوئی برائی ہو رہی ہو اور اپنی زبان سے بولا ہو کہ میں نے ٹوکا تھا، میں نے اس کو روکا تھا، میں نے اپنی زبان کے ذریعے سے اس کی وعیدیں اس کو سنائی تھی، بہت کم لوگ ملیں گے، بہت کم لوگ گینے چنے، اور یہ پورا مجمع معاشرے کی اصلاح کو چلائے۔ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرُ بِلِسَانِهِ، اپنی زبان کے ذریعے سے۔ ہم کبھی زبان استعمال نہیں کرتے۔ گھر میں اولاد موبائل کا غلط استعمال کرتی ہے، برائیوں کے آنے کی دوسری سب سے بڑی وجہ اس وقت جو ذریعہ ہے، جو ونڈو ہے، جو ڈور ہے، وہ موبائل کا غلط استعمال، موبائل میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال، اور اس کے ذریعے سے ملٹی میڈیا جتنے سافٹ ویئر ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ٹویٹر تو ٹھیک ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، چیٹ ہے، پتہ نہیں اور کتنے سافٹ ویئر ہیں۔ ہمارا نوجوان موبائل کے ذریعے سے 3 چیزوں میں مبتلا ہو گیا ہے۔ موبائل کے ذریعے جوئے میں لگ گیا ہے۔ پہلے جوا کہاں ہوتا تھا؟ چوراہے کے اوٹلے پر 3 پتی کی شکل میں، اب بھی چوراہے کے اوٹلے پر ہوتا ہے لیکن موبائل میں ہوتا ہے۔ جگہ نہیں بدلی، ماڈرن زمانہ ہوا نا، طریقہ بدل گیا۔ موبائل میں 3 پتی کھیل رہے ہیں، موبائل میں لوڈو کھیل کر جوا کھیل رہے ہیں، موبائل میں کرکٹ میچ دیکھ کر جوا کھیل رہے ہیں۔ بہت سارے ہمارے نوجوان اس جوئے میں مبتلا ہیں اور اس کو ناجائز حرام نہیں سمجھتے۔ اور بھی بہت سارے، بٹ کوائن آ گیا، ورچوئل کرنسی آ گئی، میوچل فنڈ آ گیا، شیئر مارکیٹ آ گیا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے کے سارے حرام ہیں، ناجائز ہیں، لیکن بہت سارے راستے ہیں۔ لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنا، اپنی تصاویر کھینچ کر
لوڈ کرنا. حد تو یہ ہو گئی کہ صرف لڑکے اور مرد ہی نہیں، اب تو ہماری بچیاں بھی استعمال کرتی ہیں، ہماری لڑکیاں بھی استعمال کرتی ہیں. مجال ہے والد کی کہ بیٹی کو پوچھے تو صحیح کہ بیٹی تو نے اکاؤنٹ کون سا بنایا، کیسے استعمال کرتی ہے، اور اس اکاؤنٹ پر کیا کیا لوڈ کرتی ہے، پوچھے تو صحیح. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. کہاں گئی ذمہ داری؟ اور خالی بیٹھ کے کہتے رہیں گے معاشرے کی اصلاح، سماج کی اصلاح، بہت خرابی آ گئی، بہت خرابی آ گئی. ارے میرے گھر میں اور میری زندگی میں خود موجود ہے، اس کی کون فکر کرے گا؟ وہاں پہلے روشن چراغ کریں. کیا ہم نے کبھی ہماری بچیوں کے موبائل لیے؟ کبھی اس میں دیکھا کہ میری بچی موبائل کا استعمال کن کن چیزوں کے لیے کرتی ہے؟ ہم نے ہماری بچی کو پابند بنا دیا، بیٹا گھر سے نکلے تو پردے کے ساتھ، برقعے کے ساتھ نکلنا، بازار میں دکان پر لینے جائیں تو پردے کے ساتھ. لیکن یہ نہیں معلوم کہ رات کے پردے کی آڑ میں ہماری بچی کیا گل گلیا کھلا رہی ہے. اور دھوکے میں نہ رہو. حضرت شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی بیماری ہمارے سماج میں، معاشرے میں ہے وہ ہے غفلت، اور سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ فکر. آدمی کی زندگی میں فکر ہوتی ہے تو غفلت خود بخود دور ہو جاتی ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کو، سماج کو سب سے بڑی بیماری اگر کوئی لاحق ہوئی ہے تو وہ ہے غفلت. اماں پاس میں سوئی ہے، بیٹی پاس میں، لیکن ماں پر اتنی غفلت طاری ہے کہ رات میں 1 بجے بیٹی سوتی ہے موبائل بند کر کے، لیکن صبح میں ماں کی مجال تو ہے کہ بیٹی کو پوچھے کہ 1 بجے کیوں سوئی تھی. بیٹا پوری رات ایئر فون لگا کے کچھ کر رہا ہے، رات کو دیر سے سوتا ہے، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، صبح لیٹ سے اٹھتا ہے. ابا پوچھے تو صحیح. یہ منکرات نہیں تو اور کیا ہے؟ موبائل کا غلط استعمال، میوزک کا سننا، گیمنگ میں لگنا. آن لائن گیمنگ ہو رہی ہے، پورے نوجوان لگے ہوئے. ورلڈ کپ ختم ہوا، کتنے لوگ لگے ہوئے تھے. نماز چھوڑنے پر جتنا صدمہ نہیں ہوا ہوگا، قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے بہت سے وہ نوجوان ہیں کہ ہندوستان ہارا اس پر ان کو صدمہ ہوا. نماز چھوڑنے پر کوئی صدمہ نہیں، اس لیے کہ نماز چھوڑنے کو منکر سمجھتے ہی نہیں کہ گناہ ہے. احساس ختم ہو گیا. دیوبند کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی علیہ رحمہ یا کوئی اور تھے. کسی نے دعوت دی، حضرت کھانے کو تشریف لے گئے. کھانے کے بعد جب حضرت تشریف لائے، نہیں تو حضرت کو محسوس ہونے لگا کہ میں جس کے یہاں سے دعوت کھا کر آیا ہوں اس کا کھانا مشکوک ہے. حضرت نے 1-2 لقمے کھائے اور واپس آ گئے عذر کر کے. حضرت فرماتے ہیں کہ ان 1-2 لقموں کا اثر 40 دن تک میری زندگی میں رہا کہ نیکی میں دل لگتا نہیں، برائی کرنے کا جذبہ اٹھ رہا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم تک کچھ خبرت نہیں پڑتی، نماز میں بھی مزہ نہیں آتی، اور جوا کھیلتے تو اس میں مزہ آتا ہے. الٹا ہے ہمارے یہاں. تو وہ حضرت فرما رہے کہ 1-2 لقمے میں نے مشکوک کھا لیے، مجھے نیکیوں میں من نہیں لگ رہا اور برائیوں کی طرف نفس بڑھ رہا ہے. آج ہمارا معاملہ پورا الٹا ہے، لیکن احساس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دل صاف نہیں ہے. دل صاف ہو تو احساس ہو کہ ہاں میرے پاس حرام کمائی کی روزی آ رہی ہے. تو میرے بھائی، اللہ کے نبی نے دوسرا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ اپنی زبان کے ذریعے سے روکے. ہم نے یہ طریقہ بھی نہیں اپنایا. اللہ کے نبی کے ناز سے ہٹ کر کوشش کر رہے ہیں کہ ہاتھ سے نہیں بدلا، زبان سے نہیں بدلا. اور ایک تیسرا جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں نے اس کی تشریح بڑی عجیب و غریب کر لی.
آپ علیہ السلام نے تیسرا یہ طریقہ بیان فرمایا، کہا اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتے ہو، زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل کے ذریعے سے بدل دو۔ عام ترجمہ کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ اپنے دل میں برا سمجھو، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اور دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہاں میں نے دل میں سوچ لیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ تشریح ہے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس برائی کو اپنے دل کے ذریعے سے بدل دو۔ کیا مطلب دل سے بدلنے کا؟ کہ اس برائی کی دل میں نفرت آنی چاہیے، اور اتنی نفرت دل میں آنی چاہیے، اتنی نفرت آنی چاہیے کہ آدمی بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، کہ جب تک یہ برائی میرے سامنے سے، میرے گھر میں سے، میرے محلے میں سے ختم نہیں ہو جاتی، مجھے چین کی نیند نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہے دل سے بدلنے کا مطلب۔ ہم نے تشریح کر لی کہ دل سے برا ساتھ لو، ہاں برائی ہے، یہ نہیں ہے۔ دل سے اگر ہم برائی کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو میرے بھائیوں فکر آئے گی، اور فکر آئے گی تو پھر ہم تدبیر کریں گے کہ اس معاشرے میں سے، سماج میں سے جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں کی کوشش کریں گے دور کرنے کی۔ اور اللہ کے نبی نے تو یوں کہہ دیا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ شاید میرا یہ جملہ بڑا سخت ہوگا اور بڑا بھاری ہوگا، لیکن شاید غلط نہیں ہوگا کہ اس آخری درجے پر بھی آج ہم قائم نہیں ہیں۔ ہم برائی ہمارے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن دل میں کوئی نفرت نہیں، کوئی کڑن نہیں، کوئی درد نہیں، ہم چشم پوشی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور کیا بولتے ہیں؟ ابھی تو آپ کی دنیا ماؤس تھائی سے کنا کنا کہوا جاؤ، اور تو بدے جاؤ تھائی سے کنا کنا رکشو، یوں کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ مطلب دل سے جو برا سمجھنے کا اللہ کے نبی نے آخری درجہ جو بیان فرمایا، اس پر بھی آج ہم قائم نہیں ہیں۔ اور ہم یہ سوچیں کہ معاشرے میں سے خرابیاں دور ہو جائے، برائیاں ختم ہو جائے، میرے بھائیوں کیسے ہوگا؟ تو عزم کرو، پہلی بات کہ اصلاح کا مشن اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنی اولاد سے ہم شروع کریں گے۔ نمبر 2 کہ ہم ان 3 طریقوں میں سے جس طریقے پر بھی قادر ہوں گے، ہم اس منکر کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، ان تینوں طریقے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ سے روک سکتے تھے، زبان سے کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں کیا اور چل دیے، تو آپ چھوٹ نہیں گئے، آپ گنہگار ہو گئے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو ذمہ دار بنایا تھا کہ اس کو روکنا، ہم نے نہیں روکا، ہم گنہگار ٹھہریں گے۔ ان 3 طریقوں کے ذریعے سے ہم موجود منکرات کو روکنے کی کوشش کریں۔ آج کیا حال ہے؟ دل سے بھی برا نہیں سمجھتے۔ شادی رسومات کی بات لے لو، بہت ساری نئی نئی رسومات آ رہی ہیں۔ لڑکی کی شادی ہے، لڑکے کی شادی ہے، 2-3 دن ایڈوانس سے دوست آ جاتے ہیں۔ آتے کہ نہیں آتے بھائی؟ اب پہلا قدم مجھے یہ اٹھانا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ بیماری ہے۔ میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہو، میں اپنے بیٹے کو سختی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا تیری شادی تو ہوگی، لیکن یہ 3-4 دن ایڈوانس میں دوستوں کی جو بارات جمتی ہے نا، وہ نہیں جمے گی۔ کس نے ایسا کیا بتاؤ؟ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم نے ہمارے گھر میں اس برائی سے کس کو روکا؟ اپنی اولاد کو روک سکے؟ حضرت مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب کالیڑوی نور اللہ مرقدہ، حضرت کی بیٹی کی شادی تھی، اور وہاں رواج ہے، ایک رسم ہے، کیا معلوم ہے؟ شربت پلانے کی، کہ داماد جی
مسجد میں نکاح پڑھتے ہیں، مسجد میں سے نکاح سے فارغ ہوں گے تو اپنے سسرال جنت نگر جاتے ہیں۔ ایک لطیفہ ہے، سب کو تھوڑی چستی بھی آ جائے۔ ہم سے تو پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب کہاں گئے ہو، تو میں کبھی ہی نہیں کہتا سسرال گیا ہوں، لوگ مایوس سمجھتے ہیں۔ عارف زون میں بولتا ہوں جنت نگر گیا ہوں، اور یہ میری بناوٹ نہیں ہے، ہم نے بھی بڑوں سے سنا۔ حضرت مولانا رفیق احمد صاحب بڑودوی، حضرت کا ایک مرتبہ احمدآباد جس مدرسے میں پڑھاتا تھا وہاں بیان تھا، تو دو ہمارے ساتھیوں کی ذمہ داری، میری اور ہمارے ساتھ قاری صاحب کی دونوں کی ذمہ داری طے ہوئی کہ بھئی حضرت مولانا کو عصر کی نماز کے بعد آپ فلاں جگہ سے لے کے آئیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں جمال پور بتلایا گیا، ہم جمال پور میں گئے، قاری صاحب جو تھے ان کا سسرال بھی جمال پور۔ ہم نے حضرت سے فون کر پوچھا کہ حضرت آپ کہاں تشریف فرمائیں، تو حضرت نے کہا کہ ہم جنت نگر جمال پور میں تشریف فرمائیں، آپ آ کر ہمیں وہاں سے پک اپ کر لیں۔ ہم نے قاری صاحب کو کہہ دیا، فون کاٹ دیا۔ قاری صاحب بولتے ہیں جمال پور پہنچ گئے، جمال پور ڈھونڈ رہے، قاری صاحب بول رہے سارے علاقے سے میں واقف ہوں، یہاں اتنے میں کوئی جنت نگر ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا قاری صاحب معلوم کرو، شاید کوئی نئی سوسائٹی بنی اور کسی نے نام رکھا ہو جنت نگر۔ قاری صاحب نے کہا مجھ صاحب کوئی نہیں ہے، پھر سے فون لگاؤ۔ ہم نے حضرت سے کہا حضرت ہم کئی دیر سے 15-20 منٹ گھومے، پورے جمال پور میں گھوم رہے ہیں، جنت نگر نہیں مل رہا ہے کہاں؟ کہاں مولوی صاحب کیا بات کرتے ہو، جنت نگر ہر انسان کو سب سے زیادہ بڑی محبت ہوتی ہے تو وہ جنت نگر سے ہوتی ہے، ہم اپنے سسرال بیٹھے ہیں فلاں جگہ میں آ جاؤ۔ تو تب سے ہم نے بھی شروع کر دیا، کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں جنت نگر میں، لوگ مایوس نہیں سمجھتے۔ بہرحال کیا بات چل رہی ہے؟ ہاں تو وہ رواج ہے کہ داماد جی نکاح پڑھنے کے بعد وہاں جائیں گے، وہاں بہترین چارپائی پر گدا ڈال کے نئی چادر بچھا کے 2-3 تکیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور حضرت بیچ میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس رسم کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اکرام ہی کرنا ہے تو بہت سارے دین ہیں، بعد میں جتنا چاہے احسان و اکرام کر لو۔ لوگ اس کو رسم نہیں سمجھتے، یہ رسم ہے، اس کے کرنے پر کوئی ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اگر کسی مول صاحب کو پوچھنے چلے جائیں مول صاحب میں کرکٹ کھیلوں، مول صاحب میں فٹ بال کھیلوں، تو وہاں سے آپ کو سیدھا ناجائز کا فتویٰ نہیں ملتا، آپ سے کہا جاتا ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں ہر ایسا کھیل کہ جس میں آپ کا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو وہ کھیل کھیلنا جائز نہیں۔ میرے کو بتاؤ اس دولہے کو وہاں سے وہاں جانا، مست بستر بچھانا، وہاں بیٹھ 2 تکیوں کے بیچ میں بٹھانا اور پھر مست شربت کی گلاس پیش کرنا، اس میں کون سا ثواب ہے ثواب؟ اپنے یہاں ہے، اپنے یہاں بھی بات جگہوں پر ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کی محنت کب سے ہو رہی بتا؟ جتنے لوگ ہیں ان کے یہاں بھی نکاح ہوئے ہوں گے، ان کا داماد آیا ہوگا یا تو ان کا بیٹا گیا ہوگا، جس نے اپنے بیٹے کو منع کیا بیٹا وہ نہیں کرنا، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ آج تک ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ رسم میں ثواب ہے۔ ہو تو بتا دو، ہمیں بھی فضیلت بتا دو تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں۔ حضرت نے کیا علاج کیا؟ حضرت نے 2 گنی چینی کی گھر میں لا کے رکھ دی، کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے 2 گنی چینی لا کے رکھا ہو۔ نکاح ہوا، نکاح ختم ہوئے، حضرت سیدھے گھر چل دیے۔ داماد مواد کیا چیز ہے، حضرت نے سیدھے گھر پہنچ گئے، وہاں تو کوئی انتظام ہی نہیں تھا۔ حضرت نے کسی بھائی سے کہہ دیا کہ داماد وغیرہ سے کہہ دینا کہ بھئی کوئی نظم نہیں ہے، فلاں وقت لڑکی کی رخصتی کرتے ہیں، ہم بیٹی کو آپ کے گھر پہنچا دیں گے۔ خیر معاملہ تو ہو گیا، اب معاملہ گرما گرمی کا ہو گیا، اور ہوتا ہے جڑ کاٹنے جائیں گے تو معاملہ تو گرما گرمی والا ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس وقت مضبوط ہونا ضروری ہے۔ حضرت کے بھائی رشتے دار سب آ گئے، مول صاحب تمہارا پگار میں گرو نہ تھا تو تو امن کہو تو ایک کھوڑ نہ لئی چا، ایک گلاس شربت نہیں نہ پیو رہی ہے تمہیں۔ حضرت سب جتنے سنا رہے تھے سب کی سنے، برابر سنے۔ حضرت نے کہا سننے دو بھائی، موقع ہے، رسم ختم کرنی ہے تو سننا تو پڑے گا۔ آقا نے بھی سنا ہے، اچھوں نے سنایا ہے، سب کا بیان پورا ہو گیا۔ حضرت نے کہا اندر لے گئے، کہا دیکھ تیرے گھر میں چینی نہ ہو تو یہ ٹھیلا بھر کے پڑی، اس میں جتنی چاہے تو لے جا، اور تیرے کو جتنا شربت بنا کے پینا ہو تو پینا۔ دوسرے کو بلایا کہ تیرے گھر میں نہ ہو تو تو بھی لے جا، میری طرف سے ہدیہ ہے۔
اور شربت بنا بنا کے پینا، میری طرف سے تیرے گھر میں جا کر تو جتنا شربت بنا کر پینا چاہے پی لے، مجھے کوئی حرج نہیں۔ یہ ہے علیکم انفسکم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یہ ہے کہ ایک مفتی ہے وہاں بیٹھ کر ان کے لیے یہی کہہ دینا یہ رسم ہے، بہت آسان ہے، لیکن میدان میں آ کر یہ کر کے دکھانا یہ بہت مشکل کام ہے، اور ہم یہ کرتے نہیں اور یہ سوچ بناتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو جائے، معاشرے میں سے یہ رسم ختم ہو جائے، کیسے ہوگی؟ اس کے علاوہ اب تو رقص ہونے لگا ہے، رقص۔ ہاں، شادی میں لڑکے لڑکیاں جہاں اپنا گھر رکھتے ہیں، نمازوں کے تو جنازے نکلتے ہی نکلتے، پوری دنیا جانتی ہے، لیکن اب تو ناچ گانے بجائے جاتے ہیں اور ماں بھی اس میں آ جاتی ہے، اور ان خوشی موقع سے چوب جان ٹک ٹک کرو، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب رسومات ہے، ناجائز کام ہے۔ کون کہتا ہے رقص کرنا جائز ہے؟ اور پھر مولوی صاحب کے بعد نکاح پڑھائیں گے تو کسی اچھے مولانا کو لائیں گے کہ مولوی صاحب کو اچھا شاندار خطبہ دے اور اس خطبے میں 2 بڑی حدیثیں پڑھ کر سنائے، اور اس میں مولوی صاحب ایک حدیث سناتے ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مونا، مولوی صاحب نے حدیث سنا دی، لیکن اسی لڑکے کے نکاح میں یہ برکت آتی نہیں ہے۔ کہ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ اس نے اپنے نکاح سنت کے مطابق نہیں کیے تھے۔ لڑکی کے یہاں مہندی کے چکر میں کئی نمازیں چلی جاتی ہیں، کیا ہم نے اپنی بیٹی کو روکا؟ اب تو کیک سسٹم آیا ہے، باقاعدہ اس دن شادی کے دن کیک کٹتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں، چپکے چپکے ہو رہا ہے۔ دولہے کی شادی کے دن دولہے کے ساتھ پورا قافلہ آتا ہے مسجد میں، حضرت چل نہیں سکتے اس لیے حضرت کے آگے پیچھے ہو کر سب آ رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نکاح کر کے آ گئے، تاجدار مدینہ کو علم ہی نہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا، مدینے کا مالدار آدمی، لیکن انہیں نہیں معلوم۔ میرے بھائیو، یہ چند رسومات نہیں ہیں، بہت ساری ایسی رسومات ہیں، علم ہم سب کو ہے، بس بات یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالے کون؟ چوہوں نے مشورہ تو کر لیا کہ بلی ہماری سماج کو ختم کر رہی ہے، ایک آج کھا رہی ہے کل اس کو کھا رہی ہے، میں مطمئن سے بیٹھا ہوں، اطمینان سے بیٹھا ہوں، میرے گھر میں تھوڑی ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے۔ سردار نے کہا ایک دن ہم سب ختم ہو جائیں گے، تو مشورے میں طے ہوا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دو، جب وہ آئے گی تو پتہ چل جائے گا۔ سب نے کہا ہاں اچھی رائے اچھی رائے، لیکن یہ طے ہونا مشکل ہو گیا کہ اس بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون، کیونکہ جو گھنٹی باندھنے جائے گا اس کو قربانی دینی پڑے گی، اور جہاں قربانی وجود میں آئی انشاءاللہ اس کا نتیجہ وجود میں آئے گا۔ تو قربانی ہم ذمہ دار کو ہی دینی پڑے گی۔ ہم اپنے گھر سے شروعات کریں گے تو انشاءاللہ پڑوس میں بھی اس کا اثر جائے گا۔ کہو کہ انشاءاللہ شادی میں جتنی بھی رسومات ہو رہی ہے جن پر کوئی ثواب نہیں، ان ساری رسومات کو ہم اپنے گھر سے ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اور معلوم نہ ہو تو علماء سے پوچھیں، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ نکاح کرنے کے لیے مولوی صاحب کو بلائیں گے کہ مولوی صاحب نکاح کی مجلس ہے، اور پھر کان میں پھونک ماریں گے، مولوی صاحب دولوں سے خالی 10-15 منٹ میں بات پوری کرنا جو مگر دولوں کنٹاڑ سے یا 10 منٹ میں بات ہوتی ہے، ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا، اور آپ مولوی صاحب کو کہہ دو 10 منٹ میں بات ختم کر دینا۔ دوسری ایک بات میرے بھائی، یہ نکاح کا جب موسم آوے نا اس سے پہلے 2-3 مجلسیں ہونی چاہیے۔ ایک مجلس ایسی ہو کہ جن میں دلہوں کے ساتھ ان کے والدین کو جمع کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ نکاح سنت کے مطابق ایسے ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں ایسے ایسے ہو رہا ہے، یہ سب رسوماتیں تم میں سے کون نہیں کرے گا؟ اب تو ہے نا دوسری سماج والے سماجک بندارن بنانے لگے۔ ابھی ہفتہ 10 دن پہلے میرے پر ایک ساتھی نے ڈالا تھا، غیر مسلم سماج میں کوئی قوم تھی، انہوں نے بندارن بنایا کہ دہیج فلاں فلاں رسم یہ کوئی شادی میں نہیں کرے گا۔
اور اللہ کے نبی نے ہم سب کو 14 سال پہلے سب سے پاک صاف رکھا تھا. اس مجلس میں دلہوں کو سمجھایا جائے کہ تم بیوی کے ساتھ کیسے رہو گے, ماں باپ کے ساتھ کیسے رہو گے, دونوں میں بیلنس اور اعتدال کیسے قائم رکھو گے. ایسی مجلسیں ہوتی نہیں ہیں. اصلاح معاشرے کے عنوان پر پروگرام ہوگا, بیان رکھیں گے, مول صاحب کو 1 گھنٹے کا وقت دیں گے اور عنوان دیں گے 10 کہ مول صاحب یہاں سے خالی عنوان پڑھ کے سناوے تو بھی آدھا گھنٹے میں پورے ہو جائے. ایسا نہیں کرو. مجلس رکھو, وصول کرنے والی مجلس رکھو کہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا اور ایک ہی عنوان دو کہ مولانا اس پر کھل کر آپ بات کرو. تو برائیوں کے ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ اس برائیوں کی جو وعیدیں زیادہ سے زیادہ ہم سنائیں. اب سنانے کا ایک طریقہ ہے کہ بیان رکھ دیا, دوسرا ایک طریقہ ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں, وہی جو برائی کی جڑ ہے ہم اسی کو اچھائی کی جڑ بنا دیں. ہم موبائل کے ذریعے سے اس کا استعمال کریں. روزانہ سود کی مذمت پر ایک حدیث بھیج دی, سود کی برائی پر ایک قرآن کی آیت بھیج دی, رسومات کی وعید پر ایک آیت بھیج دی, ایک حدیث بھیج دی, کسی بزرگ کا ملفوظ بھیج دیا. پوری دنیا لگی ہوئی رہتی ہے, 100 لوگ پڑھیں گے, ان میں سے ایک نے اپنی اصلاح کر لی, ہماری آخرت بن جائے گی. خیر یہ تو رسومات کی بات تھی. اس طرح دلہنوں کی مجلس رکھی جائے, ان کو بھی سمجھایا جائے کہ کیسے رہنا ہے, اور والدین کو بھی سمجھایا جائے کہ تمہیں یہ آنے والی لڑکی اور لڑکے کی زندگی کو کیسے سجا کر رکھنا ہے, بنا کے رکھنا ہے. میرے بھائی دوسری بات تھی رزق حلال کی. 10 منٹ ہے انشاءاللہ, آپ کو وقت پر ختم کر دیں گے, زائد نہیں لیں گے. اس وقت بازار میں کمائی کے ایسے ایسے طریقے رائج ہے, ہر دن ایک نئی شکل ہمارے سامنے آتی ہے, اور ہم آنکھ بند کر کے اس میں کود جاتے ہیں. حالانکہ ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچو, سمجھو, پوچھو, پھر کرو. کیا کرتے ہیں, کر ڈالتے ہیں, کمائی وصول بھی کر ڈالی. اب کسی نے کہہ دیا کہ حرام ناجائز ہے تو وہ یہ پوچھنے نہیں آتے کہ مولوی صاحب یہ حرام اور ناجائز ہے, یہ پوچھنے آتے ہیں کہ اب تک جو کمائی کر لی اس کو حلال کرنے کا کوئی طریقہ ہے. تو میرے بھائیوں ہم پہلے سے پوچھیں. ہمارے سامنے ایک کاروبار آیا, مان لیجیے شیئر مارکیٹ آیا, آج پوری بہت سارے نوجوان لگے ہوئے شیئر مارکیٹ میں. اب شیئر مارکیٹ کو چھوٹا تالاب نہیں ہے, بہت بڑا سمندر ہے, اس کی الگ الگ شکلیں ہیں, انٹرا ڈے, فیوچر ڈے, اور بھی بہت سارے طریقے. رہ جاتے تھے تو میوچل فنڈ والے بھی آ گئے, اس کے بھی الگ الگ طریقے ہیں. ہم گنج میں رقم روک کے رکھتے ہیں, اس کے تعلق سے مسئلہ پوچھیں کہ گنج میں اناج روک کے رکھنا, خرید کے رکھنا پھر بیچنا, اس کے کون کون سے جائز طریقے, کون سے ناجائز طریقے. بہت سی مرتبہ آپ اپنی زمین بیچ دیتے ہیں, وقت پر قیمت نہیں مل پاتی. ہم کہتے ہیں سامنے والے کو کہ اب تجھے باؤ بدلہ دینا پڑے گا, باؤ بدل دینا پڑے گا, مدت پوری ہو گئی, تو نے پیمنٹ پورا نہیں کیا, اب تجھے باؤ بدلے میں آج کی ریٹ کے حساب سے تجھے پیمنٹ کر کے دینا پڑے گا. باؤ بدلہ لے لیتے ہیں اور کیا سمجھاتے ہیں, مول صاحب آٹلی مدت تھے, آٹلو باؤ بدلنا حلوہ تو پڑے نا. یہ باؤ بدلہ آپ اپنے طریقے سے جو لیتے ہیں وہ ناجائز ہے, سود ہے. اور یہی مسئلہ آپ اگر زمین بیچنے سے پہلے آپ آتے, علماء سے پوچھتے, مفتیان کرام سے پوچھتے کہ مولانا میں یہ زمین اپنی تجارت کرنے کے لیے نکالی ہے, میں نے یہ دکان تجارت کے لیے نکالی ہے, میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں, میری اتنی لمبی مدت ہے, اگر وہ بندہ مجھے مدت کے مطابق پیسہ نہ دے سکا تو کیا میں معاملہ کینسل کر سکتا ہوں, اقالہ کر سکتا ہوں, فالس کر سکتا ہوں, اور اگر اس وقت میں فالس نہ کروں تو قیمت بڑھا کر لے سکتا ہوں. تو آپ کو جائز طریقہ بتلا دیں کہ تم سودا کرو اور اس میں ایسے ایسے یہ بات کہو. میں نہیں کہوں گا, آپ آنا پوچھنے کے لیے تو کہیں گے, ایسا بھی بیان نہیں کرواتے. ایسی مجلس رکھو
کہ بھئی آج مولانا سے ہم یہ سوال جواب کی مجلس ہوگی اور ایک اچھے مفتی صاحب کو یہاں لا کر بٹھائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ مولانا اس وقت مارکیٹ میں جتنی شکلیں چل رہی ہیں ان شکلوں کے تعلق سے آپ ہمیں بتلائیں ان میں کون سی حلال اور کون سی حرام. اس پر کبھی بیان نہیں ہوتا. کہتے وہ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے پوچھ لے دارالفتہ میں. کوئی نہیں آتا. علماء نے لکھا ہے کہ سودا کرنے کے وقت اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھئی اگر آپ نے مدت کے مطابق رقم پوری نہیں دی تو یہ سودے کو کینسل کرنے کا مجھے حق ہے، اقالے کا مجھے حق ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، آپ سودا کینسل کر دو اور اسی 10 منٹ کے بعد اس کے واپس سودے نئی ریٹ میں بیچ دو، حلال ہو گیا. تجارت بیچ دی، سودا ہو گیا، بیانہ لے لیا، اب کسی وجہ سے سودا کینسل ہو گیا، بونو تو ملتو سے بازو بیانہ کھا جاتے، یہ حلال ہے حرام ہے. اور جب حرام رزق ہمارے پیٹوں میں جائے گا تو بدن کی سے اعضاء سے جو اعمال نکلیں گے وہ صحیح اعمال نیکیاں نہیں نکلے گی. جب حرام روزی جائے گی تو شہوت، نفسانی شہوت ابھرے گی، جذبات ابھریں گے اور گناہوں میں دل لگے گا، اعضاء بھی گناہ میں لگیں گے، نیکیوں میں نہیں لگیں گے. حلال روزی جائے گی تو نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، نماز میں دل لگے گا، قرآن کی تلاوت میں دل لگے گا. وقت نہیں ہے کہ ساری شکلیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، لیکن میرے بھائیوں اپنے خود کو بھی اور اولاد کو بھی حلال پاکیزہ رزق کھلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کہا ہے کہ انبیاء تم پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال پاکیزہ روزی کھاؤ تو اعمال اچھے بنیں گے. آج ہماری آنے والی روزی کے بارے میں ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے. کسی جگہ پیسہ لگا دیا، ہر مہینے 3000 روپیہ آتے، کبھی نہیں پوچھا کہ جائز یا نہ جائز. علماء سے پوچھیں کہ یہ شکل جائز ہے نہ جائز، فکس نفع لینا، کوئی نہیں پوچھتا. تو جتنی بھی کمائی کی شکلیں ہیں علماء موجود ہیں، اللہ کا کرم ہے ہمارے علاقے میں دیندار لوگ موجود ہیں. اگر میرے بھائیوں وہ لوگ پوچھنے نہیں جاتے تو ہم ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ نوجوان لوگ شیئر مارکیٹ میں پڑے. ہم کسی دن ہمارا وقت فارغ کریں، ان لڑکوں کو بلائیں کہ بھائی آپ شیئر مارکیٹ کا کرتے ہو، میوچل فنڈ میں آپ نے رکایا ہے، SIP میں آپ نے انویسٹ کیا ہے، آپ نے گن بازار میں انویسٹ کیا ہے، چلو آپ کو معلوم ہے آپ جائز طریقے سے کر رہے ہو، ایک کام کرو آپ لوگ وقت نکالو، ہم فلاں دارالفتہ میں جائیں گے اور مفتی صاحب سے مذاکرہ کر کے آئیں گے، پھر آپ کو اس کے مطابق کاروبار کرنا. کینگن واٹر ہزاروں لوگ پڑ گئے، ہے کہ نہیں پڑے؟ ہزاروں لوگ پڑے. ہمارے سامنے اگر ایسی دلیلیں بیان کرتے ہیں کہ اب بھی اس کو جائز کا فتویٰ کروا دیں گے کہ آپ کہہ دو اپنی زبان سے کہ جائز ہے. ملٹی لیول مارکیٹنگ یہ بھی بہت چلا ہے، لوگ مبتلا ہیں. بھئی پوچھو نا آپ علماء سے کہ جائز یا نہ جائز. خیر بہرحال میرے بھائیوں حلال رزق کمانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارے گھر میں آنے والا رزق حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے اس کی فکر کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم بالکل پھونک کر رکھیں کہ میرے گھر میں آنے والا 1 روپیہ جو آتا ہے وہ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، تو ہی ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے. اگر ہم نے رزق کی فکر نہیں کی، جو بھی آیا کھاتے رہے، حرام بھی کھایا حلال بھی کھایا مشکوک بھی کھایا، تو ہماری زندگیاں بھی مشکوک بن جائیں گی. اس لیے میرے بھائیوں اصلاح معاشرے کا عنوان یہی ہے کہ سماج کی اصلاح اور سماج میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو دور کرنا، اور سماج میں خود ہو. اس لیے سب سے پہلی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں سے برائیوں کو کیسے دور کروں، پھر اپنی اولاد میں سے، پھر اپنے گھر میں سے، پھر اپنے محلے میں سے دھیرے دھیرے اس کام کو بڑھانا ہے. دوسری بات میرے بھائیوں منکرات کو روکنے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے منکرات کو نہیں روکا تو پھر پانی سر سے اوپر چلا جائے گا، اور پھر روکنے بیٹھیں گے تو پھر ہمارے قابو میں نہیں آئے گا.
تو دنیا میں بھی خرابی پچھتاوا ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں اس کے بارے میں سوال ہوگا، ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ کئی روایتوں میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائیوں کو، منکرات کو تم نے اگر نہیں روکا تو اللہ کا عذاب تمہیں بھی پکڑ کر لے جائے گا۔ حضرت ذوالنون مصری، یہ آخری واقعہ، حضرت ذوالنون مصری نالی کے پاس ان کی بستی کے لوگ آئے، کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، ذرا دعا فرما دیجئے نا کہ بارش ہو جائے۔ حضرت نے نہیں کہا ٹھیک ہے بیٹھو، ہاتھ اٹھا لیتا ہوں دعا کر لو۔ حضرت نے فرمایا بھائیو یہ بارش نہ آنے کی وجہ ہے ہماری گناہوں کی نحوست، ما اصابکم من مصیبہ، کہ تم میں سے جس کو بھی کوئی مصیبت اور آفت پہنچتی ہے، بما کسبت ایدیکم، تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اپنی پوری بستی میں سب سے بڑا کوئی گنہگار ہے تو میں ہوں، ذوالنون مصری میں گنہگار ہوں، ایک کام کرو میں بستی چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ پر اللہ کی رحمت برس جائے۔ یہ جذبہ جب میرے بھائیوں دل میں آئے گا نا کہ پہلے میری اصلاح پھر دوسرے کی، انشاءاللہ سماج میں برائیاں ختم ہو جائیں گی، سماج خود بخود سدھرنا شروع ہو جائے گا۔ کہا نا کہ میرا چراغ روشن ہوگا تو انشاءاللہ پڑوس والے چراغ کو بھی میں روشن کر کے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ قرآن، وہ فکر، وہ درد اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پہلے اپنے خود کی، اپنے اولاد کی، اپنے گھر کی، پھر اپنے سماج اور معاشرے کے لوگوں کی اصلاح کی فکر عطا فرمائے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی فکر میں خالی پڑ جائیں اور دوسروں کی فکر نہ کریں۔ وہ ولاثر والی آیت میں کہہ دیا ہاں کہ ہماری بھی فکر کرنی ہے اور دوسروں کو بھی فکر کرنی پڑے گی، تو ہی ہم خسارے سے بچ سکتے، ورنہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اپنے معاشرے اور سماج کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔